حج پر جو جا رہے ہیں ان کو ایک نمازوں کے حوالے سے بطور خاص کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت انہوں نے پڑھنی ہے، کب یہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور کب یہ 2 رکعتیں ان پر، یعنی قصر نماز کے حوالے سے، تو اس کا اصول کیا ہے؟ اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا اصول بالکل واضح ہے کہ نماز جو قصر کی جاتی ہے اس میں کتنی مسافت ہو اور یہ سفر کتنے دنوں کا ہو۔ اب اس میں اصول یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شخص پاکستان سے جا رہا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ عرب میں جائے گا، سعودی عرب جائے گا، مکہ مکرمہ جائے گا یا پھر مدینہ منورہ جائے گا، تو یہ ڈسٹینس تو وہی ہے کہ جو قصر نماز کے لیے شرعی مسافت کہلاتی ہے، یعنی 92 کلومیٹر یہ کم سے کم ہوتا ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس نے نماز دوران سفر تو قصر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر جب یہ پہنچے گا تو آیا کہ نماز قصر ہوگی یا پوری پڑھی جائے گی؟ اس میں اصول یہ ہے اگر جس مقام پر یہ پہنچ رہا ہے وہاں جاتے ہی اس کے 15 دن ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں مقیم ہو جائے گا، اب نماز یہ پوری پڑھے گا۔ 15 دن رہنے کی اس کی ہے، 15 دن پورے یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ فرض کر لیں مکہ پاک یہ جا رہا ہے، وہاں پر اس نے 15 دن پورے رہنا ہے، یا 16 17 18 یا 20 دن ہے، 15 یا اس سے زیادہ ہوں تو نماز یہ پوری پڑے گا 8 ذو الحجہ سے پہلے پہلے۔ اور اگر وہاں جب یہ جائے تو اس کے 15 دن سے کم بنتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ قصر کرے گا۔ اب اس میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دیتا ہوں۔ مکہ پاک گیا، وہاں پر 7 یا 8 ذو الحجہ کو مینا چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ آج کل تو 7 ذو الحجہ کو چلے جاتے ہیں، ویسے 8 ذو الحجہ کو جانا یہ سنت ہے۔ صحیح، یہ 8 کو چلے جائیں یا 7 کو چلے جائیں، اگر اس کو پتا ہے کہ 7 کو میں نے مینا جانا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو اس سے پہلے کے دن ہے وہ کاؤنٹ کریں گے، اگر وہ دن 15 یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو نماز پوری ہے، صحیح ہے۔ اگر وہ دن 15 دن سے کم بنتے ہیں تو پھر یہاں پر نماز قصر ہے۔ تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کو 20 دن مکہ مکرمہ میں مل جاتے ہیں اور پھر یہ حج سے پہلے پہلے ان کا شیڈول مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے، اور پھر حج سے یوں کہ مینا جانے سے 2-3 دن پہلے دوبارہ یہ واپسی آ جاتے ہیں، یعنی مکہ پاک جائیں گے تو 15 یا اس سے زیادہ دن ہو جائیں گے، اور وہاں پر یہ نماز پوری پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ مدینہ پاک چلے جاتے ہیں حج سے پہلے پہلے تو وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوں گے، 8 دن ہوں گے، 11 دن ہوں گے، 12 دن ہوں گے، یعنی 15 دن سے کم ہوں گے، تو مدینہ شریف کے اندر بھی یہ نماز جو ہے وہ قصر کریں گے کیونکہ 15 سے کم آ گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں سے واپسی آئیں گے تو پھر اب لمٹ دیکھیں گے کہ کتنی ہے۔ صحیح، اب انہوں نے مکہ شریف پہلے آنا ہے اور پھر اس کے بعد مینا، عرفات اور مزدلفہ جانا ہے، تو ان کے دن کم ہوتے ہیں۔ صحیح، اگر تو یہ کم بنے، 15 دن سے کم بنتے ہیں تو پھر وہاں پر نماز قصر ہوگی۔ قصر، یہ قصر کتنی یعنی تمام میں نمازوں میں، یا جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت فرض پڑے جائیں گے، جو سنن ہیں، نوافل ہیں یا وتر ہیں، اسی طرح نماز فجر میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور نماز مغرب میں 3 فرض ہیں، یہ رکعت پوری پڑی جائیں، یہ پورے پڑے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض میں صرف قصر یہ ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی جو 4 فرض ہیں ان میں 4 کی جگہ 2 پڑی جائیں گے۔ اچھا، یہ تو کہتے ہیں ہم 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، آپ جس سے پوچھو 40 دن، آپ 15 دن کا کہہ رہے ہیں، تو یہ گھر سے تو 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو 40 دن جانے والا کیا یہ اس میں نہیں آئے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 40 دن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو 42 اور 43 دن کے لیے بھی جاتے ہیں اور اس سے کم دنوں کے لیے بھی جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل ہم نے ڈسٹینس دیکھنا ہے کہ فرسٹ سٹیپ میں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اعتبار سے نہیں، اپنے شہر سے لے کر یا اپنے ملک سے لے کر، اصل تو قصر وہاں سے شروع ہو جائے گی جب اپنے شہر کی آپ حدود سے باہر ہو جائیں گے، تو وہاں سے لے کر پہلا سٹیپ دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا ہے، مکہ پاک ہے، مدینہ پاک ہے، تو وہاں سے پھر ہم جب آگے جائیں گے تو پھر اس کا الگ اس کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے۔